السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کے اجلاس مرکزی مجلس منتظمہ کے دوسرے دن صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے فلسطین کو لے کر حکومت ہند کی پالیسی اور حکومت اتر پردیش کے ذریعے دینی مدارس کے سلسلے میں تازہ نوٹس پر واضح اور سخت موقف اختیار کیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف سیکریٹری نے اپنے تمام ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہے ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ حق تعلیم قانون سے مستثنیٰ ہے اور یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے جس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، دوسری طرف مولانا مدنی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ علماء اپنے اندر موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کرے۔ اگر علماء زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ علماء کرام ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو ہیں۔ اگر علماء کمزور ہوں گے تو یہ ملت کمزور ہو جائے گی، اس لیے علماء کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز ہم نے نہیں سیکھی ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں عمر اور شرم و حیا کو ہرگز مانع نہیں بننے دینا چاہیے۔ مولانا مدنی نے فلسطین میں قتل عام کے سلسلے میں یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک کی یہ سنہری تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ گاندھی جی نے فلسطینیوں کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے جو ملک کی تاریخ اور روایت سے غداری ہے۔ اس عمل کو کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے موب لنچنگ کو ہندوستان کی تاریخ کی بدترین وبا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی مہذب ملک و سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے خلاف منظم جد و جہد کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ زیرو پر جائیں، ہر ضلع میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان واقعات کو مرتب کرے۔ میڈیا کے موجودہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی طاقت حکمرانوں کے ہاتھوں گروی رکھ دی ہے۔ ہمارا میڈیا موجودہ سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے بجائے بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بدلاؤ لانا پڑے گا ورنہ یہ ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔